بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمال مبارک کو کما حق کا تعبیر کرنا ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور مجسم کی تصویر کشی کرنا قابو سے باہر ہے، لیکن اپنی ہمت اور وسعت کے موافق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ضبط فرمایا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اگر پورا جمال ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ اس کی تاب نہ لاتے، لوگ وہ آنکھ ہی نہیں رکھتے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمال کو دیکھ پاتے، حسن کو دیکھ پاتے، خوبصورتی کو دیکھ پاتے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمیں جاننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نظر آتے تھے، کیسے دکھتے تھے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل تھے، خوش اخلاق تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بہت کچھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی طور پہ معلوم ہے، لیکن جو ظاہری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے، جو بناوٹ ہے، جو نور مجسم ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اور جانتے جو ہیں تھوڑا بہت، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہم پر احسان کیا، امت پر احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں، ان کے لیے بھی بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہوگا، کیا محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار یاد آتی ہوگی، اور بیان کرتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھا کرتے تھے۔ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، آنکھ، دل، روح یوں لگتا ہے جیسے آنسوؤں سے تر ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسی محبت تو میں کرتی نہیں، ہم میں سے کوئی ویسی محبت نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت والی محبت ہم کرتے نہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو دل کیوں بھر آتا ہے؟ کیونکہ اگر میں شدت والی محبت کرتی، میں دعویٰ ہی نہیں کرتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت والی محبت کرتی، کیونکہ اگر میں شدت والی محبت کرتی تو میرے صرف نعرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، بلکہ میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کارکردگی رہی ہے وہ شامل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم کی میں تعمیل کرتی، کچھ بھی درگزر نہیں کرتی، میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا پھرنا کھانا پینا بات کرنا سو جانا ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 100 گناہ ہزاروں دفعہ میں گناہ کرتی ہوں، کتنی چیزوں کی میں نافرمانی کر بیٹھتی ہوں، صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، تراویح پڑھ لینا یا خوش اخلاقی سے بات کر لینا، صرف یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، بہت سی تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہم درگزر کر کے آگے بڑھ جاتے، کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ کتنی دفعہ ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، کتنی دفعہ ہم چگلی کر بیٹھتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی گناہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، لیکن ہم اس سے باز نہیں آتے، تو ہم یہ کیسی محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں یہ کیسی جسارت کر سکتی ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر سکوں۔ لیکن پھر بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا جسے لوگ ٹھگنا کہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانی تھا، لیکن رسول اللہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہو جاتے
تو سب سے قد آور نظر آتے تھے. کیا نظر آتے تھے؟ سب سے قد آور نظر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معجزہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مرتبیت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے یہ معجزہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بالکل سفید تھا کہ چونا مانند لگے، اور نہ ہی گندمی مائل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو، خوبصورت رنگ کو وہ تھوڑا سا ڈم کر دے یا کم کر دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک 14ویں رات کی چاند کی سے بھی زیادہ پر نور، روشندار، چمکدار تھا. سبحان اللہ. اس میں تھوڑی گندمی مائل شامل تھی پرکشش کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بہت بالکل پیچیدہ تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ اس میں تھوڑی پیچیدگی اور تھوڑی گھنگریالی پن تھا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال مبارک کے بارے میں بیان آتا ہے، روایت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا آگے کو جھک کر چلتے تھے. یہ روایت، اس ترجمے کی 3 ترجمے کیے گئے ہیں. اس روایت کے 3 ترجمے کیے گئے ہیں. پہلا ترجمہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال مبارک کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے کو جھک کر چلا کرتے تھے، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار سے چلا کرتے تھے، اور تیسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر چلا کرتے تھے. اور یہ تینوں ترجمے بالکل صحیح ہیں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کو جھک کر چلا کرتے تھے، نہ کہ تکبرانہ چال کے سینہ چوڑا کر کے اور تکبرانہ چال چلے، نہیں، بالکل نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار سے چلا کرتے تھے، نہ کہ خواتین عورتوں کی طرح نرم اور نازک ہلکی پھلکی چال، نہیں، مردانہ چال چلا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار سے، اور قدم اٹھا کر چلتے تھے. اپنے قدم کو زمین سے اٹھا کر چلتے تھے، نہ کہ پاؤں کو گھسیٹ کے. پاؤں کو گھسیٹ کے چلنا یہ معیوب بات ہے. پاؤں کو اٹھا کر چلنا یہ مردانہ چال کہلاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چال مبارک تھی. اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیے مبارک کے بارے میں، نور مجسم کے بارے میں اور بھی روایتیں ہیں، اور بھی چھوٹی چیزیں ہیں جو روایت آئی ہیں. تو ان کا ذکر میں اگلے باپ میں کروں گی، کیونکہ اس باپ میں اتنا ہی ذکر کروں گی کہ جتنا آپ کو یاد رہے، آپ کو حفظ رہے. کیونکہ جب ہم کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں تو اسے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا چاہیے. اور میں چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ہم سب کو حفظ ہو، یاد ہو، کہ جب آپ کہیں محفل میں بیٹھیں، تبلیغ کریں، تعلیم کریں، بچوں کی تربیت کریں، تو آپ بتا سکیں اپنے بچوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نظر آتے تھے، کیسے دکھتے تھے، کیا حلیہ مبارک تھا. اگر کسی کے گھنگریالی بال ہے تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی تھوڑے گھنگریالی بال تھے، پیچیدگی تھی تھوڑی بالوں میں، سیدھے بال نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کیسی تھی، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز کو اپنا رہے. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو، حلیے کو، پہناوے کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحم، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے کہ یہ اس نے میرے محبوب کی ادا کو اپنایا ہے، حلیے کو، ادا کو اپنا کر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ پیار برسائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہم پر پیار آ جائے کہ اس نے میرے محبوب کی ادا کو اپنایا ہے. بات سمجھ آ رہی میری؟ تو اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مجسم کے بارے میں روایتیں ہیں اور باتیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ اگلے باب میں بتاؤں گی.
ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔